بھی کہا گیا کہ 600 افراد ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، 400 افراد جاں بحق ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ وڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص وہاں سے ٹویٹ کر رہا ہے عمران خان کہ 600 لوگ ہلاک ہو گئے. اور یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے دور حکومت میں مساجد میں گھس کے گولیاں چلائی تھیں اور لوگوں کو مارا تھا، کیونکہ اپنی جماعت کمزور ہو گئی. اس نے دیکھ لیا کہ نظام چل پڑا، اس کی اہمیت ختم ہو گئی، وہ وہاں سے بیٹھ کے پھر مذہب کو استعمال کر رہے. تو میں یہ جب میں جیل میں تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی بار بار کہ جو جانے انجانے میں مجھ سے اعمال ایسے ہو گئے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کہیں کی کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. تو 2 سال جیل کے بعد آج بھی وہ انسان اس چیز سے باز نہیں آیا جو وہ اپنے دور حکومت میں یا اس سے پہلے کر رہا تھا. میری والدہ کا الیکشن تھا، اس وقت NA 120 ہوا کرتا تھا جو حلقہ تھا، وہاں پر میں نے فیس کیا ہے اس جماعت کو. اس الیکشن کے لیے جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا گیا تھا، میں نے ان کو فیس کیا تھا وہاں پر. ادھر میرے والد کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا اسی الزامات میں جو ایک گمراہ کن الزامات تھے. احسن اقبال صاحب کو گولی ماری گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں ان کے کس قسم کے سوشل میڈیا پہ ان کی کس قسم کی ٹویٹس آتی ہیں یا پوسٹس آتی ہیں کہ ان کے سیکیورٹی میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جو ان کو قتل کر دے، جو ان کو مار دے. آپ سوچیں کہ کیا آپ تمام حضرات سے میرا سوال ہے، مجھے کائنڈلی جواب دیجیے گا کہ آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے. مجھے پتہ ہے آپ نہیں کرتے، تو بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کوئی کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہنی چاہیے. آپ اپنے آپ سے وہ ایک نام آپ کا استعمال کرتے ہیں، بدنامی آپ کی ہوتی ہے، ان کی بدنامی نہیں ہوتی. ان کی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. مذہبی جماعتوں کی بدنامی ہوتی، مذہبی سیاسی جماعتوں کی بدنامی ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک ہی جو ذہنیت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، مسجد ہے، اس کو کس چیز کے لیے استعمال ہونا ہے؟ اس کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال ہونا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، چاہے وہ نماز ہو یا وہ تدریس کا عمل ہو، اس کے لیے استعمال ہونا ہے اس کو. اگر آپ مسجد کا مائک اور مسجد کا ممبر صرف یہ کہنے کے لیے استعمال کر رہے ہوں کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ دین مخالف لوگ ہیں، جب فتوے وہاں سے جاری ہو رہے ہوں، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اس کے گھر کی تقدس کی پامالی اور کیا ہوگی؟ میں نہیں چاہتی کہ کسی کے اوپر ایکشن ہو. اسی لیے جو ہم نے ان سے جو ان کی جو مساجد ہیں اور جو ان کے مدارس ہیں جو ہم نے سیل کیے ہیں، اس کو ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے کیے. میں نے اس کو اپنی حکومت میں نہیں رکھا، میں نے اپنے اوقاف ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیا، اس کو آپ سب کے حوالے کیا، کیونکہ میرا ایک یقین ہے آپ پہ، میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے استعمال کریں گے. اس لیے وہ ہم نے آپ کے حوالے کر دی. اور پہلی بار مجھے آپ بتائیں کہ کیا پنجاب میں کبھی یہ ہوا کہ جو سب سے محترم شخص ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں کون ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی امام مسجد سے فیصلہ کرا لو، امام مسجد نے یہ کہہ دیا تو یہ ہوگا. سب سے محترم شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کا امام ہوتا ہے. مجھے اس بات کی تکلیف تھی